सब डाइन हाल में बैठे खाना खाने में मसरूफ थे जब उन्होंने देखा कि एक लड़की सफ़ेद लेंडा पने फल ब्राइडल के साथ उनके डाइन हाल में दाखिल हुई। सब ने हैरान नजरों से उसकी जानिब देखा। हाल में दाखिल होते ही इस लड़की ने सलाम करते गर्दन झुका दी। सब हैरान नजरों से इस दुल्हन को देख रहे थे जो गर्दन झुका कर खड़ी थी। मोमना शाह रमल को पहचानते जल्दी से उसकी जानिब बढ़े और हैरान होते रमल को बाजुओं से पकड़कर बोली, रमल बेटा। लेकिन रमल उनके कुछ पूछने से पहले ही रोते हुए उनके सीने से लगी। रमल के सच्चाई बताने पर हर तरफ सुकूत छा गया। उनकी कोई गलती नहीं, मैंने ज़बरदस्ती इनसे निकाल किया। रमन ने सिर्फ अपनी सच्चाई बताई, बदहान के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला। रमन को ज़ारोफ्तार रोता देख हातम खान जल्दी से रमल की तरफ बढ़े और उसे सीने से लगाते दिलासा देते हुए कहा, बेटा आप वो छोटी ये लित छेदी का पानी दे, इसने जार को इसका इलाज भी करता। नहीं बाबा, आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे और आप उन्हें मेरे यहाँ होने कभी नहीं बताएंगे। रमन ने रोते हुए कहा, ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्जी। मोमना आप उन्हें ढूंढने ले जाए, बाबा खान से मैं खुद बात कर लूँगा। हातम खान ने रमल के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मोमना बेगम से कहा, जी ठीक है रमल बेटा, कब हवा ये सब आपने मुझे भी नहीं बताया। मोमना बेगम ने कमरे में जाते रमल से पूछा, मोरे वो बस। रमल ने शर्मिंदगी से सर झुका दिया। वो बात नहीं बेटा। वो नारायण किधर है? मोरे वो तो इधर रवि में ही है। बहुत अच्छा क्या जो आप उसे छोड़ कर आ गई। मोमना बेगम ने थोड़ा गुस्से में कहा, घर आ ले तो छेदी तीन इसकी अकल ठिकाने लगाऊंगी। मोरे प्लीज आप उन्हें मत बताइएगा। रमल ने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा कि लेकिन बेटा वो पागल हो जाएगा। आपको ढूंढते ढूंढते मोरे ये इनकी सजा है। ठीक है बेटा, लेकिन एक बार सोच लो, सोच कर आई हो। मोरे ठीक है, वैसे भी वो इस हवेली बहुत कम आता है। वो ज्यादा तो अपने फरीद पर होता है। इसकी जोक की नोयत ही ऐसी है। जी मोरे, रमल यहाँ बहुत घबराते हुए आई थी, लेकिन सबका प्यार देखकर उसे अपना फैसला सही लगा था। मनहान का वो मासूम और आखिरी हद तक मासूम होना, वो सब फराड था। रमल का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था, ऐसे जैसे सब मर गया हो। कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही थी और ना ही मनहान के लिए कोई जज्बात बाकी थे। इसकी आंखों से आंसू लड़ियों की तरह बह रहे थे। रमल को अपना टुकड़ों में बटा हवा लग रहा था। इसने शावर लेते चेंज किया और वजू करते नमाज के लिए खड़ी हो गई। वजू करते उसे बुलहान की याद आई, लेकिन फिर सर झटकते नमाज की तरफ ध्यान कर गई। बहुत मुश्किल के साथ आंसू बहाते कांपते हुए उसने नमाज अदा की थी। यार अल्लाह, मैंने तो बस एक झूठ बोला था और वो इंसान सर से पाँव तक झूठा था। यार अल्लाह, मुझे सब्र दे। ए मेरे रब, वो ज़ारोफ्तार रोते अल्लाह से फरियाद कर रही थी, पर रोते रोते जीन पर लित छेदी थी, नमाज पर ही सो गई। मोमना खान इसके लिए खाना लेकर आई तो उसे जाए नमाज पर सोए देखकर दुखी हुई और खुद से सोचा, अल्लाह जाने क्या कहा है मनहान ने इस मासूम से जो इस तरह तड़प रही है। आगे बढ़ते उन्होंने रमल को उठाना चाहा। रमल बेटा, लेकिन रमल तो जैसे सदियों बाद आज सोई थी। उन्होंने रमल को सहारा देते बेड पर लटाया और कंबल सही करके खाना वापस ले दी। अगली सुबह अनाबिया और बदर के लिए रोशन सुबह थी। बदर ने आंखें खोलते ही अनाबिया का चेहरा देखा, जो सुकून से सब भले सो रही थी। सारे जहान की मासूमियत इस वक्त उसके चेहरे पर रक्सा थी। बदर अपनी बताया जेर जान को ऐसे सुकून से सोए और अपने पास देखकर मतमन हवा। इसे ऐसे पूरे हक से देखना बदर को जिंदगी की एक नई उम्मीद दे रहा था। वक्त का ख्याल करते उसने अनाबिया को उठाया। भी उठ जाओ, नमाज लेट हो रही है। बदर सोने दो, मुझे अभी मेरी आंख लगी है। फिर उठा रहे हैं? अनाबिया ने बंद आंखों से ही जवाब दिया। अच्छा तो तुम इसे नहीं उठोगी? बदर ने जब गुस्ताखियाँ शुरू की तो अनाबिया झट से उठ बैठी, लेकिन अपना हलिया देखकर दोबारा कंबल में धंस गई। शर्म से पानी पानी होते इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि बदर की तरफ देख सके। इस पर बदर की मानी फैज बातों से अनाबिया का चेहरा सुर्ख पंधारी हो रहा था। बेगम अब क्या फायदा छपने का, अब तो हमने रात को जी भर कर देख लिया। बेशरम हटो, मुझे वाशरूम जाना है। अनाबिया ने बदर को धक्का देते हुए कहा। हाँ अच्छा जी, क्यों हटो। बदर प्लीज नो हो के बताओ कैसे मानोगे? अनाबिया ने हार मानते पूछा। मेरी शर्ट वापस करो अभी के अभी, बदर ने शरारत से एक आंख बंद करते हुए कहा। बदर अनाबिया की आंखें बाहर को आग थी। हाँ अच्छा, मजाक कर रहा था। इधर अपने उन प्यारे प्यारे ऊँटों से कुछ निशानियां दे जाओ। अपनी रुखसार पर हाथ रखते हुए बदर बोला। अनाबिया ने आंखें छोटी करते हुए बदर को बुरा और बोली, कल से तुम्हारे कुछ ज्यादा पर नहीं निकल आ लेते छेदी थी, इतना हक तो बनता है। मेरा बेवफा लड़की, पूरी रात तुम्हारे कहने पर तुम्हें प्यार कर करके मेरा मुंह दिखने लगा है।
بدر وہ کنابیہ شوکت بدر کنابیہ کی چیف بے ساختہ تھی اور بدر کا قہقہ بدر کی صوفیہ عروج پر تھی۔ ادھر آؤ ایسی نشانی ڈھونڈو گے نہیں، انابیہ نے کہتے بدر کو گریبان سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور اس کی رخسار پر بہت زور کی بائٹ واقعی زور کی تھی۔ بدر کی ہلکی سی چیخ نکلی اور رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میری جنگلی بلی روکو، تمہیں بتاتا ہوں۔ لیکن انابیہ جلدی سے چٹوا دے کر واش روم میں گم ہو گئی۔ انابیہ کی بچی بدر نے دانت پستے ہوئے اسے پیچھے سے آواز لگائی، ابھی بچی آنے میں کافی وقت ہے، انابیہ سے کام چلا دو۔ 1 سال بعد گزرا۔ 1 سال انابیہ اور بدر کے لیے خوشیوں کی برسات لایا تھا۔ حرم شریف دیکھنے کے علاوہ وہ دونوں بہت سے ممالک گھوم آئے شہیدین تھے اور شہید گھومتے رہتے۔ اگر انابیہ کی طبیعت خراب نہ ہوتی، انابیہ کی پریگننسی کی رپورٹ پر بدر خوشی سے پاگل ہو رہا۔ انابیہ تھوڑا ڈر رہی تھی لیکن بدر نے اسے بھی سنبھال لیا تھا۔ تیس اور نمل کو اللہ نے ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا تھا جو بلکل اپنے باپ پر گیا تھا، اور نمل کو یہ غم کاف دو چشمی ہے الف لکھ شہیدین جا رہا تھا کہ خان جی اب اس سے پیار نہیں کرتے۔ نمل کا بیٹا 4 ماہ کا۔ نمل نے محسوس کیا تیز کا رویہ بیبی کے بعد نمل سے سرد سا تھا۔ پہلے تو شاید بیبی کی وجہ سے وہ اس کی کیئر کرتا تھا، لیکن اب اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ نمل کہاں ہے۔ وہ ہر وقت اپنے بیبی کے گرد پایا جاتا تھا۔ تیس نے اپنے بیٹے کا نام ودان خان رکھا جو سب کو بہت پسند آیا تھا۔ تیس کے رویے پر نمل کرتی تھی لیکن زبان سے کچھ نہ بولتی تھی۔ نوران نے رمن کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن ہر کوشش ناکام ٹھہری تھی۔ اسے اس وقت پر پچھتاوا ہو رہا تھا جب اس نے تیس لالا کے کہنے پر سب ڈرامہ کیا تھا۔ جی ہاں، صحیح سمجھے، ملحان کوئی آفیسر نہیں۔ اس نے یہ سب تیس کے کہنے پر کیا تھا، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ رمل اس حد تک بدگمان ہو جائے گی۔ اس نے خود اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری تھی۔ اسے یاد تھا آج بھی وہ دن۔ تیس لالا میں کبھی اتنا سب گھر والوں کے سامنے نہیں بول سکتا، سب سچائی آپ کو ہی بتانی ہوگی۔ بدر تیس سے کسی بات پر بحث کر رہا تھا۔ ارے کیا باتیں ہو رہی ہے، مجھے بھی بتاؤ۔ ملحان کو دیکھتے بدر کی آنکھیں چمکی تھی۔ وہ جھٹ سے بولا، ارے لالا یہ ملحان ہے نہ، یہ کر دے گا سب ہینڈل۔ ہاں بتاؤ، اب میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ ملحان بھی شوفی میں سب مان گیا۔ تیس نے بہت کہا تھا کہ ملحان آپ رہنے دو، رمل وسا ہوگی، لیکن ملحان ایڈوچر کے شوق میں مارا گیا۔ پھر تیس نے تھپڑ کے بعد بھی کہا کہ رمل کو بتا دو، لیکن وہ بس اپنی فرسٹ نائٹ کا انتظار کر رہا اور سب بگڑا اور چپ چاپ اپنے شہر والے فرید میں شفٹ ہو گیا۔ کبھی کبھار بورے سے ملنے چلا جاتا لیکن فوری واپس آ جاتا۔ آج پھر سے رمن کی یاد اسے بے بس کر رہی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر سو جین الف لٹ چیدی تین، اس لیے وہ حویلی چلا آیا اور سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ رمل بخار سے ہوش بنوائے مومنہ بیگم کے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ مومنہ بیگم نے ملحان کو دیکھ کر ایک دفعہ آنکھیں پھیری تھیں کہ کہیں اسے رمل کا پتہ نہ چل جائے، لیکن رمل سر لپیٹے کمبل میں لیٹی ہوئی تھی۔ ملحان نے بستر پر چڑھتے ہی اپنی ماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ بولے، بہت درد ہے سر میں، پلیز باروں میں انیا چلا دے۔ کس بات کی ٹینشن ہے؟ میرے شہزادے کو۔ کیوں ہے سر میں درد؟ مومنہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بولے، بس تھکاوٹ ہے۔ کچھ ہی دیر میں ملحان بھی نیند میں گم تھا۔ نورے اس کا سر بستر پر رکھتے باہر نکل گئی۔ اللہ پاک ان دونوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ مومنہ بیگم کے دل سے بے ساختہ نہ نکلی۔ ایک دوسرے سے دور رہ کر دونوں بے سکون ہے۔ ملحان نے نیند میں کروٹ بدلتے اپنا بازو رمل کے اوپر رکھا۔ اسے لگا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے رمل کو زور سے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ رمل کو جب اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا تو اس نے جلدی سے اپنی بندی آنکھیں کھولے، لیکن خود کو کسی کی بالوں کے حصار میں پا کر اس کی نیند بھر سے پڑی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اس کے ریشمی بال سامنے والے کے منہ پر سایہ کر گئے۔ اپنے بالوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے ہٹاتے اس نے سامنے والے کا چہرہ دیکھنا چاہا، لیکن ملحان کو سامنے دیکھتے اس پر جیسے سخت چھا گیا۔ ہان کدھر؟ خواب کی کیفیت میں اس نے اپنے لب ملحان کے ماتھے پر رکھے۔ بار بار اور کئی بار یہ عمل دلاتے وہ اپنے سے کیا ہر عہد بھول چکی تھی۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ اس کے سامنے اس کا عشق، اس کا جنم، اس کا فتور ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے سب کچھ بھلا دیا، جس سے 1 سال کی دنیا نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ ملحان کے چہرے پر اپنی محبت کے پھول کھلاتے وہ کسی اور ہی دنیا میں چلی گئی تھی۔
مرحان کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش پر وہ پیچھے ہٹی اور اپنا دوپٹہ اٹھانا چاہا جو مرحان کے نیچے دبا ہوا تھا، لیکن مرحان کو آنکھیں کھولتے دیکھ وہ دوپٹہ وہی چھوڑے باہر کو کھا دی تھی اور جلدی سے ساکھ والے کمرے نبو ہو گئے۔ مرحان کی نیند میں قبل خود پر بوجھ محسوس کرتے ہوا تھا، لیکن وہ اپنا ون سمجھتے سمجھا رہا۔ لیکن جب اسے اپنے پیچھے کھنچاؤ محسوس ہوا تو اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولتے اس نے کسی لمبے بالوں والی لڑکی کو باہر بھاگتے دیکھا۔ وہ جلدی سے دوپٹہ ہاتھ میں لیتا باہر نکلا اور مومنہ بیگم کو آوازیں دینے لگا، مورے مورے کیا ہوا بیٹا؟ مورے آپ کے روم میں لڑکی کون تھی؟ بیٹا وہ میری دوست کی بیٹی ہے۔ مومنہ بیگم نے بہت مشکل سے بہانہ بنایا، جی مورے آپ مجھے بتا دیتے نہ میں آپ کے بیڈ پر نہ لیٹتا، میں کیسے کسی نامحرم کے ساتھ ایک بستر پر لیٹ گیا۔ مرحان کی بات سنتے کمرے میں موجود رمل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نے ہلکی سی چھپ دکھلائی اور مورے بھی مسکرا دے۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، آپ کون سا جان بوجھ کر لیٹے تھے؟ بس میرے بھی دھیان سے نکل گیا۔ مورے یہ اس کا دوپٹہ دے دے اسے۔ ہم لاؤ۔ مومنہ بیگم نے مرحان کے ہاتھ سے دوپٹہ پکڑ لیا۔ خوشبو جو مرحان کے ہاتھوں سے آ رہی تھی، ہاتھ کو ناک کے قریب کرتے اس کے ہونٹ ہلکی سی سرگوشی میں ہلے تھے۔ رمل جو دروازے کی روٹ میں سے رمل نے بخوبی سنا تھا۔ رمل کا دل کیا ابھی کے ابھی جا کر مرحان کے سینے سے لگ جائے، لیکن وہ اپنے دل پر پتھر رکھتے مرحان کو خود سے دور جاتا دیکھتی رہی۔ مرحان کے گھر جاتے ہی رمل مورے کی جانب بڑھی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ بخار رکا؟ مومنہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی مورے پہلے سے بہتر ہو۔ مورے آپ نے اچھا نہیں کیا، ہاں آپ کو تو مورے کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک ملاقات کروا دی اور اگر میں پکڑی جاتی تو… ارے میرا معصوم بیٹا دیکھو تو کیسے میری بات کو سچ مان گیا۔ ہم بہت معصوم رمل بھی تنزیہ بولی تھی۔ ہاں جی، اب کب تک میرے بیٹے کو سزا دینے کا ارادہ ہے؟ دیکھا ہے وہ پہلے سے کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ مورے آپ پھر یہی بات لے کر بیٹھ گئی۔ ہاں تو کیا کروں؟ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا وہ ایسے۔ تم نے 1 سال کا وقت مانگا تھا، میں نے دے دیا۔ 1 ہفتہ ہے تمہارے پاس، اس 1 ہفتے میں مجھے جواب دے دو، ورنہ پھر جو میں کروں گی آپ یاد رکھے گی۔ مومنہ بیگم نے دھمکی بھرے انداز میں کہا۔ رمل احتجاجاً بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی حاتم خان کچن میں آلت شہیدین تھے۔ میرے بیٹے کا بخار اترا؟ جی بابا جان، کیا باتیں ہو رہی تھی؟ ساس بہو میں بابا مورے مجھے ڈانٹ رہی ہیں۔ رمل نے معصوم سا منہ بناتے ہوئے مومنہ بیگم کی شکایت لگائی۔ ہیوں مومنہ کیا کر دیا میری بیٹی نے؟ آپ کی بیٹی جو میرے بیٹے کو جدائی کے انتظار میں سوکھا رہی ہے۔ آپ پھر سے یہی بات لے کر بیٹھ گئے۔ مومنہ بیگم ہم میں نہیں بولتی، کچھ وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ تبھی رمل اور حاتم خان کا قہقہ گانجا تھا۔ رمل اس دوران حویلی والوں کی آنکھ کا تارا بند تھی، سب کی دلانی بن چکی تھی۔ رمل نے مورے سے تیل دہی انڈا اور جڑی بوٹیاں لگوا کر بال لمبے کر لیے تھے، شاید کسی لیے مرحان بھی اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ رمل کی شخصیت میں بہت فرق آیا تھا۔ 5 وقت کی نماز کے ساتھ وہ تہجد گزار بن چکی تھی۔ مورے نے اس کے لیے گلی کا ایک چھوٹا بچہ جو قرآن حفظ کرنے جاتا تھا وہ بھی لگوا دیا تھا۔ اب اسے بہت سی صورتیں حفظ تھی، پردے کا خاص خیال رکھتی تھی۔ 1 ہفتے بعد آج رمل نے بہت خوبصورت نائٹ ڈریس پہن کر خود کو خان کے لیے تیار کیا تھا۔ آج اس نے رار یا پار کا سوچ لیا تھا، کیونکہ وہ اس آنکھ مچولی سے تنگ آ گئی تھی۔ خان جیسے کمرے میں داخل ہوا، کانٹ سے ودان غائب تھا۔ نمن ودان کہاں ہے؟ اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے وہ پیچھے موڑا تھا، جہاں نمل خوبصورت ترین سرخ رنگ کی نائٹی پہنے تیار کھڑی تھی۔ خان نے آنکھیں چلاتے ودان کا پوچھا تھا۔ وہ مما کے پاس ہے، اس نے خان کے گلے میں بازو ڈالتے بولا تھا۔ میں لے کر آتا ہوں۔ نہیں، وہ آج مما کے پاس رہے گا، میں فیڈر بھی دے آئی ہوں۔ نمل نے کہتے خان کی گردن میں منہ دیا تھا جس وقت سے خان بچ رہا تھا۔ نمل وہ پھر قریب لا رہی تھی۔ تیس نے نمل کو بازو سے پکڑتے دور کیا اور سرد انداز میں بولا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ تیس کی بات سن کر نمل کو غصہ آیا۔ ہاں، ابھی جب اپنے بیٹے کو لینے جا رہے تھے تب تو آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، نیند آپ کو پچھلے 1 سال سے بہت آ رہی ہے۔ خان جی مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، دل بھر گیا نا، اب آپ کا مجھ سے اچھی نہیں لگتی نا، اب میں آپ کو یا کسی اور کے چکر میں ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ پھر کیوں کر رہے آپ ایسا؟ نمل نے تیس کو بڑی طرح غصہ دلا دیا تھا۔ تیس نے نمل کو بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اس کے کان کے قریب لگایا۔ ہاں کر رہا ہوں ایسا، کیونکہ جب میں تمہارے ان خوبصورت زہریلے ہونٹوں کی طرف دیکھتا ہوں
نہ تو مجھے وہ پل یاد آ جاتے ہیں جب ان ہنتوں کا جان چک کر میں بستر مل پر پڑا تھا، جب کسی نے میرے اعتبار کی دھجیاں بکھیر دی تھی، جب میری محبت اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ میں سب کچھ جان بوجھ کر بھی صرف ان ہنتوں کا جان چکھنے کے لیے پہلی بار اپنی طرف بڑھی اپنی بیوی کو جھٹلا نہ سکا۔ نمل، تم نے رستہ اختیار کیا بھی تو کون سا؟ تمہیں پتا تھا کہ میں تمہارا خود کے قریب آنا جھٹلا نہیں پاؤں گا، اس لیے تم نے اپنے ان حسین ہنتوں کا زہر مجھے چکھایا۔ مر گیا تھا تمہارا خان اسی دن جس دن ہاسپٹل سے واپس ایک عاشق، ایک شوہر نہیں، ایک باپ لوٹا تھا جسے صرف اپنے بچے کی فکر تھی۔ تیز تو نمل کی باتیں سنتے پھٹ پڑا تھا اور نمل ساکت سی تیز کی جانب یر تک دیکھتے پیچھے کو ہو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں تیز کی باتیں گونج رہی تھی، اتنی نفرت تیز کے الفاظوں کے نشتر اس کی برداشت سے باہر تھے، اور ایک دم حواس کھوتے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ تیز نمل کو روتا چھوڑ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ اس سے پہلے کہ تیز باہر کی جانب بڑھتا، نمل نے اس کا بازو پکڑتے اپنے سامنے کیا اور آخری امید کے تحت بولی، خان جی، آپ ابھی تک کسی بات پر ہے؟ مین جین دو چشمی ہے، مجھے لگا آپ وہ سب بھول گئے، نمل نے کپکپاتی آواز میں کہا تھا۔ ہاں، میں بھول جاتا اگر تم محبت میں میرے قریب آتی، پر میں کیا کروں نمل، میں کیا کروں؟ تم نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ جب مجھے یاد آتا ہے نہ کہ تمہارا وہ میرے قریب آنا، شدت دکھانا ایک دھوکہ تھا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میری بیوی جو اپنی شرم و حیا کی وجہ سے خود کبھی میری طرف بڑھتی نہیں تھی، وہ بدلے کی آگ میں اتنی عادی ہو گئی کہ وہ اپنے وقار سے نیچے آ گئی۔ تیز کی باتیں سن کر نمل کا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سمجھ آئے، خان جی، نمل نے بھیگی آواز میں پکارا تھا۔ مر گیا تمہارا خان جی، تمہارے ان خوبصورت ہونٹوں کے نشے سے سب مسئلہ ان ہونٹوں کا ہے، نہ تو اب دیکھے میں کیا کرتی ہوں۔ نمل نے آگے بڑھتے جلدی سے فروٹ کے پاس چھری پکڑ کر اپنے ہونٹوں پر کٹ لگایا تھا۔ خون کی ایک تیز دھار اس کے ہونٹوں سے نکلی تھی، سرخ لب استک سے سجے ہونٹ خون سے بھر چکے تھے۔ تیز چیختے ہیں وہ لت چھیدی تھی جس کی جانب بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے وہی عمل دہراتی، تیز نے آگے بڑھتے جلدی سے چھری اس کے ہاتھ سے کھینچی تھی۔ ہاؤ دیر یو، پاگل ہو گئی ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ بتاؤ مجھے کیوں کیا ایسا؟ تیز نے اسے کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، لیکن اس کے ہونٹوں سے نکلتا خون تیز کو بے بس کر رہا تھا۔ تیز نے جلدی سے اسے بیڈ پر بٹھاتے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور زخم صاف کرتے اس پر سپٹ لگایا تھا۔ نمل کی چیخ نکلی تھی۔ تیز نے اسے جن نظروں سے گھورا تھا وہ سر جھکا گئی۔ پٹی کرتے تیز نے نمل کو کندھوں سے پکڑا اور پھر سے اس سے وہی سوال کیا، ہمت کیسے ہو تمہاری خود کو نقصان پہنچانے کی؟ بولو، جواب دو، میں کہہ رہا ہوں۔ نمل کی خاموشی نے تیز کے غصے کو مزید بھڑکایا اور وہ غصے سے پھنکارا، خان جی، نمل نے کپک پاتے ہونٹوں سے ہلکے سے لب لام الف لت چھیدی تین تھے۔ تیز نے جب نمل کو زاروختار ہوتے دیکھا تو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا، سب غلط کرتی ہو پھر ناراض بھی نہیں ہونے دیتی ہو، جیسے تیز کا تو کوئی حق نہیں ہے نہ اپنی لیلا پر۔ خان جی، لیلی مت کہیں، یہ لیلی اپنے تیز سے دوری برداشت نہیں کر پہ الف لت چھیدی تین تھی۔ کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں، اس غلطی کے لیے خود کو تکلیف پہنچا کر مجھے جو اذیت دی نہ کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تیز نے اس کے پٹی لگے ہونٹوں پر اپنے لب رکھتے دھیرے سے کہا تھا۔ نمل نے بے صاف کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ نمل کی نم آنکھیں دیکھ کر تیز کا دل کیا خود کو ختم کر لے جس کی وجہ سے نمل اس حال کو پہنچی تھی۔ نمل، سو جاؤ چپ کر کے ورنہ میں اٹھ کر باہر چلا جاؤں گا۔ تیز کی بات سنتے نمل نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ تیز کا سال سے چھپا وسا نکل چکا تھا، اب شاید وہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ حنابیہ کو مسلسل وومٹ کرتے دیکھ کر بدر پریشان ہو گیا تھا۔ حنابیہ اور بدر ٹور کے بعد تیز اور بدر کی شہر والی رویری میں قیام پذیر تھے۔ حنابیہ نڈھال سی واش روم سے باہر آئی۔ جب ہنستا مسکراتا بدر کمرے میں داخل ہوا، لیکن حنابیہ کی بری حالت دیکھتے اس کی جانب بڑھا تھا۔ بیو، میری جان کیا ہوا؟ اب اس نے جیسے ہی حنابیہ کا ہاتھ پکڑا، حنابیہ نے اسے زور کا دھکا دیا۔ تم کمینے انسان، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ خود پوری رات مزے لے لے کر سوتے ہو اور تو وہ صبح کے کہاں دفاع ہوگا، فلٹ چھیدی تین تھے۔ آنے دو کیس دادا کو تمہارے جمٹ ڈھیلے ہیں، نہ میں کسواتی ہوں۔ حنابیہ اسے دھمکی دیتے زاروختار رونے لگی تھی۔ بدر تو اس اچانک افطار ہر بوکھلا گیا۔ بیا، میری جان کیا ہو گیا؟ میرے شول نونی کو ادھر آؤ، ادھر بیٹھو۔ اچھا نہ میری جان، سوری نہ لالا نے کام سے بھیجا تھا، اسی میں دیر ہو کر آئی، پر بس اب ایسا نہیں کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے نہ صبح اگر آپ کو نہ دیکھو تو میرا دن اچھا نہیں گزرتا، اور آپ مجھے چھوڑ کر چلے گا، فلٹ چھیدی کی ناشتہ بھی نہیں کروایا۔ سب پتہ ہے مجھے، اب دل بھر گیا نہ آپ کا مجھ سے۔ اب چھوڑنا چاہتے ہو نہ بیا؟
बदर हैरत से बिया को देख रहा था। क्या बिया, अच्छा मेरा सोना मोना रोना तो बंद करो ना। नबिया ने सोन सोन करते बदर की शर्ट से नाप साफ किया था। बदर तो ठंडी सांस भर कर रह गया था। बदर ने झकते हुए अनाबिया के माथे पर अपने लग रखे थे, फिर रुखसार पर और फिर उसकी थोड़ी पर। अनाबिया बड़कल साकत खड़ी इसके लमस की हदत और शिद्दत महसूस कर रही थी और परसुकून होती जा रही थी। ये शख्स इस कदर से अपना आदी बना गया था कि इसका ना नजर आना अनाबिया के लिए सुहान वो बन जाता था। वो वैसे से भड़क उठती थी। मेरा बीवी कैसा है? बदर की बात सुनते अनाबिया ने बदर को नंग आंखों से देखा था। शश मेरी जान, रोना नहीं। अब अगर लाला मुझे कोई काम कहेंगे ना तो मैंने कहना है। मेरी बीवी से इजाज़त ले ले। बदर बे आंख मारा अनाबिया से कहा था। सब पता है मुझे जो तुम बीवी के मरीब हो ना। आज मेरी तो ख्वाहिश ही रहेगी कि मेरी बीवी मुझे आप कहेगी। क्यों भाई, छोटे हो तो मुझसे भूल जाओ कि मैं आप कहूँगी। बदर ने बेया को आंखें दिखाई थी, लेकिन बेया उसे ठेंगा दिखाती बाहर को बढ़ गई। नाश्ता करवाओ आकर, मुझे एक नया हुक्म सादर हुआ था। बदर तो हैरानी से इसके अंदाज देख रहा था, लेकिन फिर खुद ही मुस्कुरा दिया था। ये इसी की मोहब्बत का एजाज था जो वो इससे इस कदर लाड उठवाती थी। रमल मोमना खान से सर में तेल लगवा रही थी जब को आधी तूफान बना घर में दाखिल हुआ था। मोरे बाबा कहाँ हैं? मरान ने मोमना बेगम की कमर को देखते सवाल किया था। वो अपने कमरे में है। क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी में क्यों हो आकर बात करता हो? मोरे रमल मल्हान की आवाज़ सुनते अपने मुंह पर दुपट्टा कर चुकी थी। मल्हान को तो उस वक्त आग लगी हुई थी। वो जल्दी से अपने बाप के रूम की जानिब बढ़ा। बाबा क्या है? ये सब हाथ में पकड़ा कर अपने बाप के सामने करके इसने पूछा था। हातम खान को अंदाजा था कि कुछ ऐसा होने वाला है। क्या है? ये वो मुस्कुराहट छुपा कर बोले थे। बाबा ये शादी का कौड़ आप कैसे कर सकते हैं ऐसा, वो भी अपने बेटे के साथ? बाबा मल्हान तरफ लहजे में बोला था। क्या हो गया यार, तुम्हारी शादी ही तो कर दिया हुआ। मैं कौन सा अपने लड़के सपूत को जेल भेज रहा हूँ जो इतना भड़क रहे हो। इससे अच्छा था कि आप मुझे जेल भेज देते, वो मंजूर है। मुझे न पता, मैंने तो तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। तुम जेल की बात करते हो। बाबा प्लीज समझने की कोशिश करें, मैं नहीं कर सकता ये शादी। वो के जैसे तुम्हारी मर्जी, शादी के कार्ड्स बढ़ चुके हैं। नहीं करना चाहते तो तुम्हारी मर्जी है। बेटा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हारे बाप की इंसल्ट हो जाएगी। टेंशन से उनका हार्ट फेल हो जाएगा। बाबा मल्हान ने तड़प कर उन्हें पकारा था। ठीक है, तैयार हूँ मैं ये शादी करने के लिए, लेकिन मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा आपको। इसके लिए कहते वो रूम से बाहर निकल गया। रमन जो मल्हान के रूम में जाते ही उठने लगी थी। मोरे की कसम पर अपने जगह साकत रह गई, लेकिन उनसे दुपट्टा नहीं हटाया था। तभी अंदर रूम से आने वाली आवाज़ें रमल को साकत कर गई। मल्हान का अपने बाप से शादी की हामी भरना उसकी जान निकाल गया था। तभी वो झटके से बाहर आया था। मोरे आप देख ले बाबा साए के काम। वो चलता हवा रमल के करीब नीचे सोफे हर बैठकर अपनी माँ की गोद में सर रख चुका था। रमल जल्दी से पीछे हुई। उन पर रेशमी दुपट्टा होने की वजह से मल्हान तो उसे देख नहीं पाया था, लेकिन रमल बाखूबी मल्हान की आंखों में छाई नमी देख रही थी। उसका दिन बेसाफ का धड़का था। मोरे समझाए ना बाबा को, मल्हान मर जाएगा। मोरे अपनी रमल के बगैर नहीं जी सकता मैं, इसके बगैर। आज 1 साल 1 हफ्ता 8 घंटे और पता नहीं कितने मिनट हो गए हैं। मुझे इससे बिछड़े हुए मन में क्या फता थी। मुझे लगा पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मेरी रमल मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। लेकिन मोरे वो मुझे छोड़ गई अकेला कर दे। तैस लाला ने मुझे बहुत कहा कि मैं रमल को बता, तो वो सब डरा था। सब तैस लाला ने क्या था, मैं तो बस अपना नाम लेकर वहाँ हीरो बन रहा था ताकि रमल के बाबा मेरी और रमल की शादी में कोई रुकावट न डाले। लेकिन मोरे सब बिगड़ गया। क्या कहा तुमने? तैस लाला कहा मेरे। तुम तैस से बताओ मुझे मल्हान। लाला काफ़ी बार मल्हान बनकर आपसे मिलने आ चुके हैं, बहुत बार। मैं जब जब कहीं आपसे दूर होता तो लाला ही घर आते, आपसे लाड होते, लेकिन उन्होंने कभी आपको शक नहीं होने दिया। मोरे आपकी जुदाई में पैस लाला बहुत तड़पे हैं। फिर मुझसे मिलने के बाद वो अक्सर यहाँ आने लगे। क्या मेरा पैस यहाँ आता रहा? मुझे बताया क्यों नहीं ना सकते जाए रमल। तो ये सुनकर के मल्हान ने वो सब हीरो बनने के लिए क्या वो साकर थे। मतलब किसने मल्हान को दूरी का अजाब छका कर अच्छा नहीं किया था, तो जल्दी से उठते अपना दुपट्टा मुंह से उतारते भागी थी। मल्हान ने जब तक मुड़कर देखा वो गायब हो गई थी। इसके कद काट से मल्हान को लगा कि वो रमल है, लेकिन बाद मल्हान ने सर झटका था। मोरे में आपको कैस लाला से मनवाता हूँ। आप बस बाबा से कहिए मुझे रमल के अलावा किसी से शादी नहीं करनी। कमरे में जाते रमल बेड पर गिरते ज़्यादा रोई थी। इसकी एक गलत फहमी ने दूरी अब बढ़ा दी थी।
ایم سوری خان ایم سوری آذان کی آواز سنتے اس نے جلدی سے دوپٹہ سر پر اڑایا تھا۔ آذان کے ہر ایک فقرے کا دل سے جواب دیتے وہ آنکھیں بند کر گئی۔ آذان کے بعد کی دعا پڑھ کر درود پاک پڑھنا اس کا معمول تھا۔ معمول کے مطابق اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے اور آج سال بعد اپنا اور برہان کا ساتھ مانگا تھا۔ برہان بیٹا آپ پریشان نہ ہو، میں بابا سے بات کرتی ہوں اور آج آپ کہیں نہیں جا رہے، آپ اب سے گھر ہی رہو گے۔ کچھ سوچتے ہیں وہ لیتا 6 انہوں نے فیصلہ کیا تھا؟